ناظرین السلام علیکم۔ آپ نے فکر و نظر پر دیکھنا شروع کر دیا ہے دن بھر کی 10 بڑی خبریں۔ آئیے تمام خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کارروائی 5ویں روز بھی ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے باعث جمعے کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل پڑا۔ لوک سبھا کی کارروائی کل 2 بار متاثر ہوئی، پہلے دوپہر تک اور پھر 2 بجے تک۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا کی کارروائی 12 بجے شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے بڑھتی قیمتوں، عام اشیاء پر GST اور مرکزی ایجنسیوں کی ضرورت اور غلط استعمال کو لے کر حکومت کو نشانہ بنایا۔ اپوزیشن نے حکومت پر اہم مسائل پر بات چیت سے بھاگنے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مودی حکومت کی ہٹ دھرمی ظاہر ہوتی ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کو بڑی راحت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے آج اتر پردیش حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس میں ریاستی حکومت نے SP رہنما کے رامپور جانے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے انہیں مستقل ضمانت دیتے ہوئے UP حکومت کو حکم دیا کہ وہ محمد علی جوہر یونیورسٹی سے متصل ضبط شدہ زمین کا سیل فوری طور پر کھول دے۔ دہلی کی تہاڑ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے یاسین ملک بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے ہیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ اور کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے کیس کی تحقیقات ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے صبح سے جیل کے اندر بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے۔ جیل حکام نے اس کی اطلاع دی۔ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کا کہنا ہے کہ وہ پہلے کی طرح کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے تہاڑ جیل سے باہر آنے کے 1 دن بعد ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی سرگرمی اسی طرح جاری رہیں گی کیونکہ عدالت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ زبیر کو دہلی پولیس نے 27 جون کے ٹویٹس کے ذریعے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ ریاست مغربی بنگال میں اساتذہ کی تقرری میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا انکشاف ہوا تھا۔ پارتھو چٹرجی کے وزیر تعلیم رہتے ہوئے اساتذہ کی تقرری ہوئی تھی۔ جمعے کے روز ED نے چھاپہ ماری کے دوران پارتھو چٹرجی کے قریبی ارپتا مکھرجی کے گھر سے نقد 21 کروڑ روپے برآمد کیے۔ اس کے بعد پارتھو چٹرجی سے ED نے ان کے مکان ناگتلہ میں رات بھر پوچھ تاچھ کی اور سنیچر کو صبح 10 بجے گرفتار کر لیا۔ انہیں سالٹ لیک سے GO کمپلیکس لے جایا گیا ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے ہفتے کے روز حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا۔ حمزہ نے جمعے کو پاکستان مسلم لیگ کے پرویز الہی کو حیران کن انداز میں شکست دے کر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا انتخاب جیت لیا تھا۔ حلف برداری کی تقریب پنجاب کے گورنر ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں خونریز تنازع میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے اور 34 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ طرابلس میں ایک گروپ کے رکن کی حراست پر جمعے کو خونریز جھڑپیں ہوئی۔ طرابلس میں تنازع کے بعد قومی اتحاد کی حکومت کے سربراہ عبدالحمید ذبیح نے وزیر داخلہ خالد مازن کو برطرف کر دیا۔ مازن کی جگہ وزیر بلدیات بدر الدین الصادق التومی قائم مقام وزیر داخلہ ہوں گے۔ بالی ووڈ کے اداکار سلمان خان نے ممبئی پولیس کمشنر سے ملاقات کی۔ سلمان خان شام 4 بجے اپنے سفید کار کو لے کر جنوبی ممبئی میں واقع ممبئی پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ وہاں موجود پولیس عملہ اور دیگر افسران ان کی جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اداکار نے پولیس کمشنر وویک ہنسلیکر سے تقریباً نصف گھنٹے سے زائد ملاقات کی۔ ذرائع نے اسے رسمی ملاقات بتاتے ہوئے کہا کہ ملاقات کے دوران کسی کیس کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے ون ڈے کرکٹ کے مستقبل پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ T20 کرکٹ کی بڑھتی لیگز ون ڈے کرکٹ کو نچوڑ رہی ہے، جس سے ون ڈے کرکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بھارت نے ویسٹ انڈیز کو سنسنی خیز مقابلے میں 3 رن سے شکست دے دی۔ ویسٹ انڈیز کو آخری اوور میں 15 رنز بنانے تھے، لیکن محمد سراج نے صرف 11 رنز دیے ہیں۔ بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 308 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 309 رنز بنانے تھے، لیکن وہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں پر 305 رن ہی بنا سکی۔ ناظرین، خبر نامے میں اتنا ہی۔ شکریہ۔